عزیز 12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم اطلاقی تحریر کے تحت انٹرویو، جسے اردو میں مصاحبہ کہتے ہیں، پڑھیں گے۔ کسی بھی تقرر کے لیے جائیداد کے یا سروس میں پروموشن کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ آج نئی دنیا میں انٹرویو کو بڑی اہمیت ہے۔ انٹرویو کے باریکی سے نکات کا آج ہم اس سبق میں اطلاقی تحریر میں جائزہ لیں گے۔ ہم اس کی تمہید اس طرح ہیں کہ ہم اخباروں، رسالوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر انٹرویو کے نام سے کچھ لوگوں کی گفتگو کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ جلسے جلوس اور ثقافتی پروگرام میں بھی انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ ایسے انٹرویو کے ذریعے کسی شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ انٹرویو لینا اور دینا نہایت مہارت کا کام ہے۔ آج کل ملاقات یا انٹرویو کو بڑے پیمانے پر پیشہ ورانہ تخلیق کی اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسے لیں، ملازمت کے لیے، کسی بھی قسم کے کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کیسے دیں، اس وقت کون سی احتیاط برتیں، جیسے کچھ نکات کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ انٹرویو کی شکل یا حیت کیسی ہوتی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے اس سبق میں۔ عزیز طلباء، انٹرویو یعنی مکالمہ یا مصاحبہ۔ یہ مکالمہ منصوبہ بند ہوتا ہے اور اسے ایک مقصد کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والے، انٹرویو لینے والے اور سننے، دیکھنے اور پڑھنے والوں کی شمولیت سے انٹرویو مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب وار سوال جواب کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی ناظرین کے سامنے آشکار کرتا ہے۔ اس وقت ان کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہی انٹرویو کہلاتا ہے۔ ارادتاً کیے جانے والے نظریاتی مکالمے یعنی انٹرویو کے لیے شخصیت، دن، وقت، مقام، موضوع، مدت، مقاصد وغیرہ امور پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی جس کسی شخص کا انٹرویو لینا ہو، اس شخصیت کو پہلے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا انٹرویو کب لیا جائے گا، کس دن لیا جائے گا، کس وقت لیا جائے گا، کس مقام پر لیا جائے گا، انٹرویو کا موضوع کیا رہے گا، کتنی دیر تک سوالات پوچھے جائیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے آپ سے سوالات پوچھنے کا۔ اس طرح کی امور پہلے ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وقت میں ایک شخص دوسرے شخص سے انٹرویو لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں ایک شخص کئی لوگوں سے انٹرویو لے سکتا ہے۔ فون پر بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو تحریری، زبانی، ریکارڈ کر کے اور مشافہ گفتگو پر مشتمل ہوتا ہے۔ انٹرویو خیالات کو وسعت دینے والے، جذبات پر مبنی، سامعین کی دلچسپی اور تجسس پر مبنی، کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے والے، تجربات بتانے والے، ادب کی خوبصورتی کو آشکار کرنے والے، آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے والے، اس طرح مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ کارخانوں میں انٹرویو لیے جاتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں انٹرویو لیے جاتے ہیں، فلم انڈسٹری میں بھرتی کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ غرض کے انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں۔ جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور جن کے پاس سننے کے لیے کچھ ہو، ایسے ہی افراد کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد عوامی نمائندے، فنکار، کھلاڑی، سائنسداں، ڈاکٹر، اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیشہ ور، کاروباری، وکیل، ماہر، ٹیکنیشین، مصنف، شاعر، کوہ پیما، مدیر، معمر شہری، فوجی، پائلٹ، انعام یافتہ شخصیت، مفکر، زرعی مزدور اور پھیری والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔
عام طور پر ایسے ذمہ دار افراد جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر چیلنج کو قبول کر کے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں، اور جنہیں معاشرے میں خاص احترام اور خاص مقام حاصل ہے، ایسے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ انوکھی باتیں ہوں۔ مقصد: انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ انٹرویو دینے والی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، نیز ان کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں جدوجہد سے عبارت ہوتی ہیں۔ عوام کے دلوں میں اس جدوجہد کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر انٹرویو لیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننے، کسی ماہر شخص سے کچھ نئی معلومات حاصل کرنے، کسی واقعے کی گہرائی جاننے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والا شخص جس ماحول میں پروان چڑھا، اس کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں انقلاب لانے، عوامی بیداری اور فنون کے استحسان کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ فن کی جمع فنون۔ عزیز طلبہ، انٹرویو کی پیشگی تیاری کا مرحلہ کس طرح پورا کرنا چاہیے، ہم پڑھیں گے۔ کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے۔ سب سے اہم پیشگی تیاری یہ کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے، اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ مثلاً اس کا پورا نام، قلمی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، پتہ، تعلیم، خاندانی معلومات، کارکردگی، موجودہ عہدہ، حاصل شدہ انعامات و اعزازات، تصانیف، نظریات کا پس منظر وغیرہ۔ انٹرویو لینے والے کو انٹرویو کے تعلق سے گہرا مطالعہ کر کے رکھنا چاہیے۔ انٹرویو کا مقصد بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس موضوع اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر عملی انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے۔ انٹرویو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، اسے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق سوالوں کی تعداد کا تعین کرنا چاہیے۔ انٹرویو کے سوالات مناسب ترتیب میں ہونے چاہیے۔ اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے، اور وہ بالمشافہہ ہونے والا ہے یا تحریری شکل میں۔ بالمشافہہ سے مراد اس طلبہ آمنے سامنے، یا کبھی کبھی انٹرویو میں کاغذات پر سوالات لکھ کر دیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات کاغذ پر لکھ کر طلب کیے جاتے ہیں، ایسے انٹرویو کو تحریری انٹرویو کہتے ہیں۔ ناظر یا سامع کون ہوں گے؟ ناظر یعنی دیکھنے والا، سامع یعنی سننے والے کون ہوں گے؟ طلبہ، مجموعی طور پر طلبہ، اور سرپرست صرف عام شہری یا صرف خواتین وغیرہ۔ یہ تمام معلومات انٹرویو لینے والے کو حاصل کر کے رکھنا چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرویو راست ناظرین کے سامنے ہے، یا ریڈیو کے لیے ہے، یا ٹیلی ویژن کے لیے ہے، یا ریڈیو پر نشر کیے جانے والا ہے، یا ٹیلی ویژن پر دکھایا جانے والا ہے۔ انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، ریکارڈنگ کا انتظام، سازگار ماحول، حسب ضرورت حوالہ جاتی کتب، تصاویر، موسیقی کے آلات وغیرہ امور کا پہلے ہی سے خیال رکھنا مناسب ہوتا ہے۔ ضرورت ہو تو انٹرویو دینے والے سے پہلے ہی ملاقات کر کے بات چیت کر لی جائے، جس سے انٹرویو لینا آسان ہو جاتا ہے۔
آکاش وانی ٹیلی ویژن پر اسی طرح روبرو کے لیے گئے انٹرویو سننے سے انٹرویو کی پیشگی تیاری کے لیے راہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انٹرویو کس طرح لیا جائے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، انٹرویو کا تمہیدی مرحلہ، ماہرین نے اس کے جو مراحل بتائے ہیں 3 ہیں۔ انٹرویو کا تمہیدی مرحلہ یعنی آغاز کا مرحلہ، انٹرویو کا درمیانی مرحلہ اور انٹرویو کا اختتامی مرحلہ۔ تو عزیز طلبہ، آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کا تمہیدی ابتدائی مرحلہ کیسا ہے۔ انٹرویو کی ابتدا نہایت دلچسپ، مزید مزیدار اور راست ناظرین قارئین کے دل کو چھونے والی ہونی چاہیے۔ انٹرویو لینے والے کے پہلے 4-6 جملے ایسے ہوں کہ سامعین اور قارئین، سامعین سننے والے، قارئین پڑھنے والے، پڑھنے میں مو ہو جائے۔ اس لیے انگریزی میں کہا تھا ول بگن از ہاف ڈن، اسی لیے کہا جاتا ہے میچ کے پہلے ہی گیند پر کس بلے باز کے ذریعے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار کرا دینے سے جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح انٹرویو بھی خالص فطری انداز میں آسانی سے رواں دواں ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی مصنوعی انداز نہ آنے پائے، جس کے لیے انٹرویو لینے والے کو انٹرویو دینے والے کے مزاج اور فطرت سے مکمل واقفیت حاصل ہونی ضروری ہے۔ ایک آدھ چٹکلا تازہ واقعہ سنا کر اس کے آخر میں اتنا ہی اہم اور چھپتا ہوا سوال گیند کی طرح آغاز ہی میں انٹرویو دینے والے کے پالے میں پھینکا جا سکتا ہے۔ انٹرویو کی ابتدا ہلکے پھلکے سوالوں سے ہوتا ہے تاکہ ماحول خوشگوار رہے۔ انٹرویو کا آغاز جتنا رواں دواں ہوگا، آگے کی محفل زیادہ سے زیادہ پرلطف ہوتی چلی جائے گی۔ انٹرویو لینے والے کی خود اعتمادی دگنی ہو جائے گی۔ انٹرویو دینے والا کھل کر سامنے آئے گا اور سامعین و قارئین اس انٹرویو سے خوب لطف اٹھائیں گے۔ عزیز طلبہ، انٹرویو کا درمیانی حصہ یعنی نقطۂ آغاز کے بعد انٹرویو کے بیچ کا مرحلہ کس طرح حل ہونا چاہیے۔ چلیے، آغاز تو ہوا، اب حقیقی بلے بازی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوالوں کی فہرست تو سامنے ہے، ان کی ترتیب بھی درست، جواب کیا ملیں گے یہ غیر یقینی ہے۔ چنانچہ ایک سوال، پھر اس کا مکمل جواب، پھر دوسرا سوال، اس کا مکمل جواب، تیسرا، چوتھا، غرض ہے کہ جتنے سوالات ہیں ایک کے بعد دیگر سلسلہ وار پوچھے جائیں گے۔ اس ترتیب سے بڑھتے جائیں تو انٹرویو خشک اور بے لطف ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے سوال ہی ایسے لچکدار تیار کریں کہ حاصل ہونے والے جوابوں کی ڈور پکڑ کر اگلے سوال تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اسی کا نام مہارت ہے، انگریزی میں جسے ہم اسکل کہتے ہیں، اور یہ فی البدی اظہار خیال کی صلاحیت کی ورزش بھی ہے۔ فی البدی یعنی فوراً کسی سوال کا جواب دینا، اسے کہتے ہیں فی البدی کہنا، جو صرف مشق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سوالوں کی فہرست انٹرویو لینے والے کے لیے ہوتی ہے، سامعین کے لیے نہیں۔ سوالوں کے رنگ برنگی پھول ایک کے بعد ایک انٹرویو کی ڈور میں پروتے جائیں تو ایک مسلسل ذہنی مکالمے کا ہار بن جاتا ہے۔ سوالوں سے جواب، جوابوں سے سوال، سوالوں کے جواب، جوابوں کے سوال، دیکھتے دیکھتے انٹرویو دینے والے کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہوتے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں اصل موضوع سے ہٹنے سے بچا جائے، انٹرویو کے مقصد سے دور نہ جایا جائے۔ انٹرویو مزاح سے پر ہو، مزاح یعنی اس میں مذاق کی باتیں ہوں، ہنسی مذاق کی باتیں آئیں، لطیف انداز سے سوالات کیے جائیں، پر ہو کہ لیکن مزاح گم ہو کر انٹرویو کے مقصد سے نہ بھٹکے۔ جس طرح سورج کی کرنوں کے لیے لمس کی کلی ایک پنکھڑی کھل کر خوشنما پھول میں تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح سوال پوچھنے والا ایک ایک سوال کے ذریعے انٹرویو دینے والے کی شخصیت، اس کی کارکردگی کو اجاگر کرتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انٹرویو نقطۂ عروج کی جانب گامزن رہتا ہے۔
موضوع، شخصیت اور نظریات کے پہلو سامنے آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹرویو کے اس مرحلے پر انٹرویو دینے والے کو زیادہ سے زیادہ وقت دے تاکہ اسے زیادہ کھلنے کا موقع ملے۔ سوال اس طریقے سے پوچھے جائیں کہ جواب دینے والے کا جوش بڑھتا جائے۔ اسی مرحلے پر پورے انٹرویو کی سب سے اہم اور موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والے سوال پوچھے جائیں۔ انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا ہے، وہ اسی مرحلے میں دینا ہے۔ عزیز طلباء، تیسرا مرحلہ انٹرویو کا اختتامی مرحلہ ہے۔ آغاز کا مرحلہ، درمیانی مرحلہ اور انٹرویو کا آخری اختتامی مرحلہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کا وقت بہت خوشگوار گزرا، لیکن اب کہیں تو ٹھہرنا ہے، مگر اس نقطے پر ٹھہراؤ کا مطلب انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے۔ یہاں انٹرویو لینے والے کو اپنی زبان دانی کی مکمل مہارت کو مربوط کر لینا ہوتا ہے۔ اختتام ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سامعین، ناظرین محسوس کریں کہ ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا۔ اختتامی مرحلے پر انٹرویو لینے والا خود کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوالوں کی بجائے نتیجہ خیز اور پراثر گزارش کرنا اس مرحلے پر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کریں۔ مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مناسب وقت ہوتا ہے جب سامعین کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ انٹرویو ختم ہو سکتا ہے، یعنی غیر متوقع طور پر اور تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے ختم کریں۔ خیال ہے کہ انٹرویو نامکمل یا ادھورا نہ لگے۔ سامعین کا مکمل اطمینان لازمی ہے۔ سامعین یہ محسوس کریں کہ اور کچھ دیر یہ انٹرویو اسی طرح جاری رہتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے۔ انٹرویو سننے والے اگر انٹرویو کے کچھ مقالے میں بطور یادگار اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھیے کہ انٹرویو کامیاب رہا۔